إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. تمام تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں جو سارے جہاں کا رب ہے. ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور ہم اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں اور اپنے نفس کی شرارتوں سے اور برے اعمال سے اسی کی پناہ چاہتے ہیں. جس شخص کو اللہ تعالی ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا
اور جسے وہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت پر نہیں لا سکتا، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ بس بے شک سب سے بہترین بات اللہ کی بات ہے، اور سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور سب سے برے کام دین میں نئے نئے کام ایجاد کرنا ہے، اور دین میں ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ برادران اسلام، آج کے اس خطبہ جمعہ میں انشاءاللہ امانت و دیانت کے مقام پر قرآن و حدیث اور تاریخ کی روشنی میں اس کی اہمیت بتائی جائے گی۔ دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اپنا حق نہ ملے۔ جس طرح سے ایک فرد اپنے حق کا طالب ہے، اپنے حق کی کمی کو خیانت سے تعبیر کرتا ہے، اسی سے کہیں بڑھ کر ایک اور چیز ہے اللہ کا حق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں خیانت نہ کرو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم آپس کی معاملات میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کیا کرو۔ اس آیت کے اندر ساری باتیں آ گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ایمان والوں کو یہ بات بتائی گئی ہے کہ توحید امانت ہے۔ ہاں، اگر توحید کو نہیں اپناتا وہ خائن ہے، اگر کوئی شرک کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے معاملے میں خیانت کر رہا ہے۔ قرآن کریم امانت ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ اگر کوئی قرآن کریم کے احکام کو تسلیم نہیں کرتا، یہ حکم کو بھی اگر نہیں مانتا ہے، وہ بھی خائن ہے۔ امانت یہ ہے کہ اللہ تعالی کے فرامین کو بجا لایا جائے، جیسا حکم دیا گیا ویسے ہی من وعن تسلیم کیا جائے اور اپنی زندگی میں روبہ عمل لایا جائے۔ اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بات بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو تسلیم کر لیا جائے، امانت ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا یہ امانت ہے۔ ہاں، اگر کوئی آپ کی بات کو نہیں مانتا وہ خائن ہے۔
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं। आपकी नबूवत के बाद कोई और नबी नहीं होगा। ला नबी या बादी, आपने फरमाया मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। नबी मुकर्रम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना ये अमानत है, आखिरी नबी ना मानना ये खियानत है। आइए अज़ीज़ाने गिरामी, अमानत का मफहूम बहुत वसी है। एक तो आपस के मामलात भी हैं। हाँ, अगर हम किसी के पास कोई चीज रख देते हैं फिर उसको लौटा देना ये अमानत है। हाँ, अगर उसको खा ले या उसमें कमी बेशी कर दे या तगय्युर और तबद्दुल से काम ले ये खियानत है। अल्लाह ताला ने यहां अल्लाह के साथ रसूल के साथ आपस के मामलात में भी अमानतदारी का हुक्म दिया, खियानत से रोका है। अज़ीज़ाने गिरामी, अमानत का बहुत बड़ा मुकाम है। जो अमीन होता है वो दीनदार होता है। नबी मुकर्रम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होने से पहले आप किस लक़ब से पुकारे जाते थे? ये हमारे लिए बेहतरीन पैगाम है, गौर करने की बात है। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अमीन और सादिक के नाम से पुकारा जाता था। अपने तो अपने, बेगाने भी, सारी दुनिया जानती है कि आप अमीन थे, सादिक थे। और हम सब किसके उम्मती हैं? अमीन और सादिक के उम्मती है। और आप अपने सीने पर हाथ लगाकर सोचे, मेरे कितने मामलात हैं जो मैं आंख खोलकर आंख मूसता हूं, कहां तक मेरे पास अमानतदारी का ख्याल है, कहां कहां खियानत का मामला हो रहा है। जायजा ले, खुद मुहासबा कर ले। अगर कोई दूसरे कहे तो शिकवा होगा, खुद का मुहासबा कर ले। हम अमीन के उम्मती, सादिक के उम्मती, हम भी अमीन, हम भी सादिक। मेरे अजीज भाइयों, कुरान करीम में अल्लाह ताला ने मोमिनों के औसाफ, जन्नतियों के औसाफ को बयान करते हुए फरमाया, वल्लज़ीन हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन। ये वो लोग हैं जो अपने वादों का और अमानत का पूरा पूरा ख्याल करते हैं, उसकी हिफाजत करते हैं। हम अमीन के उम्मती, अमीन के शदाई, अमीन के अलमबरदार, अमीन को, अमानत को आम करने वाले, और हम उसके मुहाफिज हैं। कुरान हमारे बारे में बस बयान फरमाया कि हम अमानतदारी का, पासदारी का ख्याल करते हैं, वादों का ख्याल रखते हैं। आइए अज़ीज़ाने गिरामी, अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें हुक्म देता है कि अमानतों को उनके अहल तक पहुंचाओ। फतेह मक्का के बाद हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस्मान बिन तलहा अल-उजबी के पास काबतुल्लाह की चाबी थी। आपने जबरदस्ती छीन ली। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। बेशक अल्लाह अमानत को उनके अहल लौटाने का हुक्म देता है, लिहाजा तुम इनको लौटा दो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें चाबी लौटाया और इस आयत की तिलावत की। उस्मान बिन तलहा अल-उजबी गौर करने लगे कि मुझसे छीन लिया गया था, मेरे कुछ इख्तियारात नहीं थे,
میں عاجز تھا، لیکن باوجود اس کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس لوٹانے کا حکم دیا اور چابی میرے ہاتھ آ گئی. اور یہ آیت کو سن کر عثمان بن طلحہ الحجبی اور یہ مسلمان ہو گئے. میرے عزیز بھائیوں، آج ہم سمجھتے ہیں تقریر کرنے سے، جلسے کرنے سے وہ مسلمان ہوں گے. نہیں، بلکہ ہمارے اخلاق سے لوگ مسلمان ہوں گے. ہمارے پاس امانت داری کا خیال رکھنا ہونا چاہیے. امانت داری ہے تو ہم ایمان والے ہیں، امانت داری نہیں تو پھر ہمارے ایمان کا کیا اعتبار. ایک حدیث میں یوں آتا ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، عرض کرنے لگا، اے اللہ کے رسول، دین کے سخت اور نرم پہلو کو بیان کیجیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین کا سب سے آسان مسئلہ یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا، لیکن سب سے مشکل مسئلہ یہ ہے، مشکل بات یہ ہے کہ امانت کا خیال رکھنا. اشد ذلک الوداع، ودیعتوں کا معاملہ سب سے زیادہ سخت ہے. اسی لیے لا دین لمن لا امانت له ولا عہد له، فرمایا جس کے پاس امانت کا پاس و لحاظ نہیں، اس کے پاس کوئی دینداری نہیں. جس کے پاس عہد کا خیال نہیں، اس کے کوئی دینداری کا یعنی وہ نہیں. تو کتنی اہم بات ہے میرے عزیز بھائیوں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک شہید ہو جاتا ہے تو اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن امانت میں خیانت معاف نہیں کیا جاتا، بلکہ خیانت کیا ہوگا، وہ مال اس کے کندھے پہ لادا جائے گا اور بتایا جائے گا. کتنا سخت معاملہ امانت. اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم کسی کے نماز پڑھنے کو دیکھ کر، روزے کو رکھتے ہوئے دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، بلکہ تم اس کے ساتھ معاملہ کرو. اگر وہ امین ہے، معاملے میں امانت داری کا خیال رکھتا ہے، وعدے کا پاس و لحاظ رکھتا ہے، تو اس کو بہتر سمجھو. تو میرے عزیز بھائیوں، امانت کا کتنا بڑا مقام ہے، دیانت داری کی کتنی بڑی اہمیت ہے اسلام کے اندر. آئیے عزیزان گرامی، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے اور طویل ہے. مختصر 2-3 الفاظ میں جو کہہ دوں اس واقعے کو، چونکہ بارہا آپ نے سنا ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے. جب آپ خلیفہ بنائے گئے تو پھر آپ کو تجارت کرنا چھوڑ دینا پڑا. بیت المال سے 2500 سالانہ درہم مقرر ہو گئی. ایک دن بیوی نے حلوہ کھانے کی خواہش ظاہر کی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا کہ ہمارے پاس اتنی طاقت کہاں ہے کہ ہم حلوہ بنائیں. لہذا بیوی نے ہوشیاری سے ایک ایک چٹکی بچا کر بالآخر اس کو جے فروخت کر کے گھی اور دیگر اشیاء منگانے کے لیے کہیں کہ آج چلیے میٹھا آج ان پیسوں میں تو بن جائے گا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ اہلیہ محترمہ سے کہا کہ روز تم کتنا بچایا کرتی تھی؟ کہا ایک چٹکی. کہا کہ بیت المال میں اس اناج کو لے جا کر کہا ھذا یفضل عن قوتنا، ہماری روزی میں اتنا اضافہ ہے، اتنا کم کر دیا جائے. تو میرے عزیز بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امانت داری کا، دیانت داری کا کتنا بہترین سبق ہے. یہ آخر کس کے لیے ہے؟ ہمارے ہی لیے تو ہے. اور وہ ایسے امین اور دیانت دار بن کر جنت کے مستحق ٹھہرے، تو کیا ہم ایسے معاملات کو بجا لا کر کیا ہم جنت کے وارث نہیں بن سکتے؟ جہاں جنت کے دعویدار ہیں وہیں ہم ان اوصاف کو اپنانے کی ضرورت ہے. آئیے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے. بحرین سے کچھ مشک آیا. جب تقسیم کی بات آئی، تولنے کی بات آئی، تو آپ کی اہلیہ محترمہ نے کہا کہ دیکھو
میں اس کو جو تقسیم کروں گی، میں اس کو ناپوں گی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ اس کو چھوئیں گی، اپنے گردن کو لگائیں گی، کچھ حصہ مشک آپ کے حصے میں آ جائے گا، اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ کے ذریعے کام کرائیں۔ تو سبحان اللہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیوی کے تعلق سے ایسا انصاف اور امانت کا معاملہ کرتے، اور آج اگر یہی معاملہ ہما اور شما کا ہوتا تو کیا کرتے؟ چلیے ہمارے گھر تو آ رہا ہے، ہمارے گھر والے تو کر رہے ہیں، ایسا سمجھتے نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے تم کو حکم دیا ہے امانت داری کا، خیانت سے روکا ہے، لہذا ہر موڑ پر، ہر مسئلے میں آپ کو غور کرنا ہوگا کہ امانت داری کیا ہے اور کہاں خیانت کا یہ سوراخ نکل رہا ہے۔ اس خیانت کے سوراخ کو بند کریں اور امانت کا پاس و لحاظ رکھیں۔ ہاں، اگر امین نہیں بنیں گے تو آخر کون ہوگا جو امانت داری کا پاس لحاظ رکھے؟ آئیے عزیزان گرامی، جہاں تک امانت کی باتیں آتی ہیں تو ہم کو یہ بات سامنے آتی ہے کہ کہیں باپ بیٹے کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، رشتہ داروں کے درمیان، چاہے وہ مشورے کے معاملہ ہو، جائیداد کا معاملہ ہو، کسی بھی معاملہ ہو، ہم ان کو امانت سمجھیں، امانت داری کے ساتھ پیش آئے تو واقعی ہم امین ہیں۔ امانت داری اور دیانت داری ہمارے اندر ہے، ورنہ نہیں۔ اولاد یہ امانت ہے، اگر ہم ان کو دیندار نہیں بناتے ہیں گویا ہم نے ان کو خائن بنا دیا۔ ہمارے بھائی، رشتہ دار، پڑوسی، ان کے بھی کچھ حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں، اگر ہم ان کے حقوق کو ادا کریں گے یہ امانت ہے، اگر ہم ان کے حقوق کو ادا نہیں کریں گے خیانت ہے۔ بہت سارے مسئلے آتے ہیں، ایک موقع پر، ایک ڈگر پر، لمحہ بلمحہ کچھ مشورے کی باتیں بھی آتی ہیں، وہاں پر بھی امانت کا خیال رکھنا چاہیے، دیانت کا خیال رکھنا چاہیے۔ دیکھیے کہ جب مشورہ آتا ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں میرے مفاد میں کیا حق بہتر ہو سکتا ہے، دوسرے کو کہیں دھوکہ دینے کی بات ہوتی ہے، ایسا مشورہ نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، ہم جب بھی مشورہ دیں مصالحت کا، بہتر سے بہتر خیر کا مشورہ دیں، یہ امانت داری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المستشار مؤتمن، مشورہ طلب کیا جائے تو مشورہ امانت داری کے ساتھ دیا جائے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کے پاس آتی ہیں، عرض کرتی ہیں اے اللہ کے رسول، میرے پاس 2 آدمی آئے نکاح کے خواہش مند ہیں، میں کن سے نکاح کروں؟ ایک ابو جہل ہیں اور دوسرے معاویہ۔ تو آپ نے فرمایا اما ابو جہل فزراب، دیکھو ابو جہل کے بارے میں کہ وہ تو عورتوں کو بہت مارنے والے ہیں، واما معاویہ فاسألک لا مال له، معاویہ جن کے پاس کوئی مال نہیں ہے، بہت ہی تندرست ہیں، لہذا تم جاؤ اسامہ بن زید سے نکاح کرو۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ گئی، اسامہ بن زید سے نکاح کی، کہتی ہے کہ میرے نکاح میں جتنا خیر اور برکت آیا اتنا کسی اور چیز میں میں نے نہیں دیکھا۔ یہ کیا تھا؟ المستشار مؤتمن، مشورے میں امانت داری کا خیال رکھنے کی وجہ سے یہ خیر پایا گیا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ معاملہ کسی اور کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اپنے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، مصعب بن نقبہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن، حضرت حسین اور عبداللہ بن جعفر نکاح کے لیے گئے ان کی بیٹی کے پاس، وہ آئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا، دیکھیے حضرت حسن یہ زیادہ طلاق دینے والے ہیں، حضرت حسین یہ زیادہ خوشامد کرنے والے ہیں، جاؤ تم عبداللہ بن جعفر سے کرو۔ تو گئے اور دونوں کو واپس ہونا پڑا۔ گھر آئے، والد سے کہا ابا جان آپ نے ہمارے خلاف کہہ دیا،
تو کہا بیٹا دیکھو نانا جان نے کیا کہا ہے، المستشار مؤتمن، مشورہ لیا جائے تو امانت داری کے ساتھ مشورہ. تو لہذا اس معاملے میں ہر ایک کو اس حد سے کام لینا چاہیے. یہ نہیں کہ اگر کوئی کسی کی حق بیان کر دے اس سے جا کے لڑائی جھگڑا کرے، ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور کسی کے حق میں کوئی چیز بات بتانی ہے تو چھپانا نہیں چاہیے، بتانا چاہیے. بتانے میں خیر ہے، بتانے میں ہی خیر ہے، اس لیے کہ اس کے بعد اس کو برداشت کر سکتے ہیں. نہیں بتایا گیا بعد میں طلاق کی نوبتیں آ سکتی ہیں. تو لہذا یہ غیبت میں بھی شمار نہیں ہوں گی. ہاں اگر کوئی آ کے پوچھے تو بتائیں، پوچھے نہیں بلکہ آپ جو الٹ کے آپ جو کیا ہے اس نکاح کو خراب کرنے کے لیے آپ بول رہے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. امانت داری کا خیال رکھنا چاہیے. آئیے عزیزان گرامی، چاہے وہ معاملات بیت المال کے ہوں، چاہے وہ معاملات نکاح کے ہوں، چاہے وہ معاملات گھریلو ہوں، چاہے وہ معاملات عدالت کے ہوں، ہر معاملے میں امانت کا خیال رکھنا چاہیے. دیکھیے قاضی شریح کی اس بات کو کہ ان کے بیٹے نے ایک آدمی سے لڑ کر آئے، عرض کرنے لگے ابا جان میرا فلاں سے جو ہے کیا ہے فلاں زمین پہ جھگڑا ہو گیا ہے، اگر آپ کہہ دے تو میں مقدمہ لڑوں، اگر آپ نہ کہیں تو میں نہ لڑوں. پوری بات سن لی. اس کے بعد کہا بیٹا ٹھیک ہے لڑو. دوسرے دن مقدمہ دائر ہوا. دونوں کی بات سنی قاضی شریح نے اور دوسرے فریق کے حق میں ڈگری دے دی. اور بیٹا گھر آیا اور کہنے لگا ابا جان آپ نے تو مجھے رسوا کر دیا، میں نے پہلے ہی کہا تھا اگر یہ میرے حق میں نہیں ہوتا ہے تو پہلے کہہ دے مقدمہ ہی نہیں لڑوں. قاضی شریح نے کہا بیٹا دیکھو اگر یہ فریق کے لوگ اتنے ہی نہیں روئے زمین سے بھر جائے تب بھی ان سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں، اور آپ سے زیادہ اللہ محبوب ہے، اور اللہ کا حکم ہے ان امانت کا. اس لیے میں یہ نہیں چاہتا کہ امانت میں خیانت ہو، اس لیے میں نے پورا مقدمہ سنا، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا. ہاں پہلے ہی بات کہہ دیتے تو قاضی شریح نے کہا اگر میں پہلے کہہ دیتا آپ اس سے ساز باز کر لیتے، اس کے کچھ حقوق کو آپ مار لے سکتے تھے. اس لیے میں نے یہ نہیں چاہا کہ پہلے ہی بات بھی بیت کہہ دوں. تو میرے عزیز بھائیوں، یہ ہے امانت، یہ ہے دیانت، یہ اسلام کی تعلیم. آج ہم کیا کرتے ہیں؟ سیاہ کو سفید، سفید کو سیاہ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ میرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، میں تو فلاں سیل کوٹ کا میں جو وکیل ہوں، میں فلاں وکیل ہوں، فلاں وکیل ہوں، سیاہ کو سفید کر سکتا ہوں، سفید کو سیاہ کر سکتا ہوں. نہیں میرے عزیز بھائیوں، اسلام آپ کو یہ حکم دیتا ہے سیاہ کو سفید کرنے کا نہیں، جو سیاہ ہے سیاہ، جو سفید ہے سفید، یہ کر کے آپ بتائیں. تو یہ امانت، یہ اسلام ہے. آئیے میرے عزیز بھائیوں، قاضی شریح کی بات آتی ہے تو ایک اور واقعہ میرے ذہن میں آتا ہے. وہ یہ ہے کہ جب معاویہ کے بیٹے حجاز کی گورنری کو طلب کی تو عبداللہ بن زبیر اور دیگر لوگوں نے مخالفت کی اور بد دعا کی، ہاتھ میں پھوڑا ہوا. اطباء کے پاس پہنچے، ڈاکٹروں نے کہا ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. لیکن قاضی شریح کے پاس یہ بات آئی تو کہا نہیں، اس کا دوسرے طریقے سے علاج کیا جا سکتا ہے، لہذا دوسرے طریقے سے علاج کریں. تو اس وقت کے لوگوں نے کہا کہ آپ کیا بات کہہ رہے ہیں، کیوں ایسا ان کو مشورہ دے رہے ہیں، یہ تو اتنا ظالم ہے کہ ان کا ہاتھ ایک ہاتھ کٹے تو کل ان کا دوسرا ہاتھ کٹے. تو قاضی شریح نے کہا دیکھو پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے، المستشار مؤتمن، جب کوئی مشورہ طلب کرے تو امانت داری کے ساتھ دیا کرے. میرے عزیز بھائیوں، دوست ہو کے دشمن، ظالم ہو کے مظلوم، جب معاملہ آئے مشورے کا ہو تو امانت داری کے ساتھ دینا چاہیے.
اسی میں ہمارے لیے خیر ہے. آج ہم جو ہے کہ حق کو باطل، باطل کو حق، قرت کو جنون، جنون کا قرت کہنے کے لیے جو ہے کیا ہے یہ اپنی عقل مندی سمجھتے ہیں. بالکل سراسر فریب ہے، دھوکہ ہے میرے عزیز بھائی. آئیے تاریخ کے حوالے سے ایک اور بات میں بتا دوں. یزید بن عبد الملک کے دور میں عمر بن حبیرہ کو عراق کے گورنر مقرر کیا گیا. جو پرامین وہاں سے آتے اس کو بجا لاتے تھے. تو ایک دن انہوں نے مشورہ کیا کیا کریں، ایسے ایسے احکام آ رہے ہیں کہ جس کو نافذ کرنا بھی بعض وقت مشکل ہے. تو ابن سیرین، امام شافعی، حسن بصری رحمہ اللہ کو بلائے، مشورہ کی. ابن سیرین اور امام شافعی نے گول مول جواب دے دیا. امام حسن بصری نے کھل کر جواب دیا، دیکھو تم یزید کے معاملے میں اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو، اور اللہ ممکن ہے کہ تمہیں یزید کے ظلم سے بچا لے، اور یہ یقین ہے. لیکن اللہ کے عذاب سے یزید روک نہیں سکتے. تو لہذا تم جو حکم آ جائے، حق کی جو بات ہے اس کو نافذ کرو، جو چیز موضوع نہیں سمجھتے ہیں اس کو نافذ مت کرو. تو عمر بن حبیرہ نے سب کو خلاص سے نوازا، لیکن حسن بصری رحمت اللہ علیہ کو خوب خلعت کو نوازا. آگے لکھتے ہیں ابن سیرین، امام شافعی کہ دیکھو ہم گول مول جواب دیے اور ہمیں گول مول ہی نام ملا. تاریخ کے حوالے کی بات کہ میرے بھائیوں، امانت داری ضرور ہمارے پاس ہونی چاہیے. آج ہم امانت داری کے معاملے میں بہت ایزی لیتے ہیں، چاہے وہ مسجد کا معاملہ ہو، مدارس کا معاملہ ہو، چاہے وہ علماء ہو، چاہے وہ عوام ہو. ہر ایک اپنے اپنے جگہ امین ہے، اپنے اپنے فرائض میں امین ہے. اللہ کے پاس ہم جواب دہ ہیں. لہذا ہر ایک کو اپنے اپنے معاملات کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے. حجاج بن یوسف جن کے ظلم کا کیا کہنا، جب انہوں نے 2 قاصد کو بھیجا، سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر لے آؤ، گئے، دونوں پکڑ کر لانا چاہ رہے تھے. دیکھ رہے ہیں صبح روزے سے ہیں، شام میں رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. قاصد متاثر ہو گئے، ہم ان کو پکڑ کر لے جائے اور وہ قتل کر دے، یہ گوارا نہیں. دونوں نے کہا ہم آپ کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، مجھے پکڑ کر یہ لے جاؤ. بولے کیوں؟ آپ کے جانے کے بعد اور آپ سے پوچھیں گے آپ سعید بن جبیر کو کیوں نہیں پکڑ کر لائے. آپ مجھے چھوڑ دیں گے تو آپ کہیں گے کہ وہ ہمیں نہیں ملے، تو جھوٹ. ہاں پکڑ کر لائے لیکن بیچ میں کچھ بھی ہو گیا، چھوڑ دیے، تو پھر آپ پر جو کہ ظلم ہو جائے گا. لہذا میں یہ چاہتا ہوں مجھے لے جائے. یہ ساری باتیں بالآخر پکڑ کر لے گئے. قاصدوں نے ان کے اوصاف کو بیان کیا، صبح میں روزے سے ہیں، شام میں جو ہے تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. ہم چاہتے تھے ان کو چھوڑ دیتے تھے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، لے جاؤ. ان کی سچائی، ان کی دیانت، ان کی امانت کو دیکھ کر حجاج بن یوسف جن کو قتل کرنا چاہتے تھے چھوڑ دیا. میرے عزیز بھائیوں، آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ امانت داری کی وجہ سے ہم پکڑے جائیں گے، امانت داری کی وجہ سے ہمارا جو کیا ہے نقصان ہو جائے گا. نہیں میرے عزیز بھائیوں، آپ امین بنیے، معاملات میں آپ امانت داری کا خیال کیجئے اور اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے. اللہ تعالی دنیا کے ظالموں سے آپ کو بچائے گا، ہر شر سے آپ کو بچائے گا. لیکن ایک واقعہ بخاری کا بہت ہی مشہور حدیث ہے، بنی اسرائیل کی ایک روایت. بنی اسرائیل کے ایک آدمی 1000 دینار ایک آدمی سے لیا. اس نے اس آدمی سے جب مطالبہ تو کیا تو پوچھا کہ کوئی گواہ لاؤ. اس نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں. اور پھر اس نے کہا کوئی ضامن لاؤ.
کہا میں اللہ کو ہی ضامن بناتا ہوں، آپ کون ہے آپ میرے اور آپ کے سوا؟ بلاخر اس نے 1000 دینار دے دی، میعاد مقرر ہو گئی، لیکن جب میعاد کا وقت آ گیا تو وہ ادھر کھڑا ہے، یہ ادھر، اب کوئی کشتی نہیں آ رہی ہے۔ بلاخر اس آدمی نے ایک لکڑی کے اندر اس امانت کو رکھا اور اس کے حوالے کر کے پانی میں یعنی سمندر میں ڈھکیل کر چلا گیا۔ بلاخر وہ دیکھتا رہا کہ کشتی آئے، میں اس کے پاس پہنچوں اور جو ہے پہنچا دوں۔ ادھر بھی یہ انتظار کیا، شام ہو گئی، کوئی امید بر نہیں آ رہی ہے۔ بلاخر لکڑی کو ہی لے گیا اور گھر گیا، کھولا تو اس میں ایک چٹھی بھی تھی اور پیسے بھی تھے، 1000 دینار۔ تو اسی دن وہ بھی آیا اور جو ہے دینے کی کوشش کیا تو کہا ہاں مجھے آپ کی امانت مل چکی ہے۔ کہا کہ ہاں میں تو بھیج دیا تھا لیکن اب کوئی نہیں رہا۔ میں نے کہا اے اللہ، اس نے گواہ پوچھا تو میں نے تجھے گواہ بنایا، اس نے مجھے ضمانت پوچھی، کہا کہ اے اللہ تو ہی میرا ضامن ہے اور تو ہی اس کو پہنچا دے۔ اور اللہ تعالیٰ پر مجھے یقین تھا پہنچ جائے گا، وہ پہنچ بھی گیا۔ کیا آپ یہ یقین کر سکتے ہیں کہ سمندر میں آپ روپیے پیسے ڈالے تو پہنچ جائے؟ نہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، جو امین ہوتا ہے، جو صدق دل والا ہوتا ہے، اللہ اس کا حامی اور ناصر ہو جاتا ہے۔ کیسے اللہ کی مدد ہوتی ہے؟ تو صرف شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس امانت داری کا خیال ہونا چاہیے۔ تو لہذا ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے ہر معاملے میں امانت کا خیال رکھیں۔ بولیں تو امانت داری کے ساتھ بولیں، بڑے ہیں ان کا احترام کریں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ امانت ہے۔ بڑے چھوٹوں کے ساتھ شفقت کی نظر سے دیکھیں، یہ امانت ہے۔ اور والدین کے لیے اولاد امانت ہیں، ان کا صحیح استعمال کریں، ان کے اوقات کا صحیح استعمال کریں، صحیح رخ پر لگائیں۔ غلط ڈگر پر چل رہے ہیں تو ان کو سیدھی راہ پر لگائیں، یہ امانت ہے، قیامت کے دن آپ پوچھے جانے والے ہیں۔ اسی طرح سے امام ضامن ہے عوام کا، اور اسی طرح سے امیر کے حق میں یہ سب جو ہے کیا ہے امین ہیں، اور جو ہے ان کے بھی جو ہے کیا حقوق کا پاسدار رکھنا چاہیے، اور عوام کو بھی ان کے حقوق کا خیال رکھنا چاہیے۔ امیر کا، صدر کا، یہ بھی ایک امانت ہے، ان کا خیال رکھنا۔ تو لہذا سب آپس میں ایک دوسرے کی خیر خواہی کرنا، اللہ کے حقوق کو بجا لانا، رسول کے حقوق کو بجا لانا، آپس میں مسلمان ایک دوسرے کے حقوق کو بجا لانا، یہ امانت ہے۔ جہاں سے حق تلفی ہو جائے گی وہ خیانت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امین بنائے، امانت داری کا خیال رکھنے والا بنائے، خیانت سے بچائے، محبت سے الفت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے حقوق کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ جب تک تو اس دنیا میں رکھ، اے اللہ ہمیں توحید پر قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں، اے اللہ تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو مصیبت زدہ ہیں، اے اللہ تو ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ جو بیمار حال ہیں، اے اللہ تو ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بھی بیاہی لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں، اے اللہ تو ان کا بہتر سے بہتر بندوبست عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مقروض حال ہیں، اے اللہ تو ان کے قرض کی تلافی فرما دے۔ اے اللہ جو بھی ہمارے بھائی موحد بھائی کاروبار کر رہے ہیں، بڑے ہوں یا چھوٹے ہوں، اے اللہ تو انہیں خوب برکتیں اور رحمتوں کا نزول عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب تجھ ہی سے جو ہے دعا کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت کو نازل عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو جوڑ دے۔ اے اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے، اتحاد اتفاق سے رہنے کی توفیق عطا فرما، انتشار سے ہمیں بچا لے۔ واقول قولی ھذا والحمد للہ رب العالمین۔ شکریہ۔ جزاک اللہ۔
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من أعرض عن دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم آمين عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أولى وأعز وأتم وأهم وأكبر